اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور شور و غل کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے نا تو مکہ کے مشرک ارد گرد سے آ کر، آپ اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تو وہ سارے سنتے، اور قرآن میں اتنی تاثیر تھی کہ جو سنتا، غور کر کے سنتا، اس کو سمجھ آتا قرآن تو وہ آپ کا بن جاتا۔ ابھی پیچھے بتایا ہے نا اس سورت کے ابتدائی آیتیں، وہ بڑا شاعر، اس نے بھی جب غور سے سنا تو اس نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ سچا کلام ہے۔ تو جو بھی سنتا تو انہوں نے کیا پلان کیا، بڑے بڑے سرداروں نے مل کر کہا کہ کیا کرنا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، سب کو کہو، ان کے ماتحت تھے نا، ان کے غلام، ان کے ملازم، سرداروں نے کیا آپس میں پلان کیا کہ سب کو روک دو کہ قرآن کوئی نہ سنے، اور ہم نے بھی نہیں سننا۔ اور پھر یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ خود نا باقیوں کو روکتے تھے، خود سنتے تھے۔ رات کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو رات کو آ کر چھپ کے سنتے، کیونکہ قرآن کی تاثیر ایسی تھی۔ اور پھر سنتے وقت دل مائل ہوتا اس طرف، پھر اپنے آپ کو قابو کر لیتے، پھر دنیا کی سرداریاں، دنیا کا پیسہ، دولت اور لالچ وہ سامنے آ جاتا کہ یہ سارا کچھ تو پھر چھوٹ جائے گا، اور پھر اپنے ساتھیوں کو کیا کہیں گے، پھر وہ اپنے آپ کو قابو کر کے چلے جاتے۔ ایک دن ایسے ہوا، بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوا، رات کو ایک سردار بھی چھپ کے سن رہا ہے، دوسرا بھی چھپ کے سن رہا ہے۔ جب واپس جانے لگے تو دونوں آپس میں ٹاکرا ہو گیا، کیا ہو گیا ہے، تم سن رہے ہو، تم بھی سن رہے تھے، کہا کہ اب نہیں آئیں گے۔ اگلے دن پھر اس نے کہا کہ ہم نے تو وعدہ کر لیا نا، وہ نہیں آئے گا، چلو میں تو جاؤں نا، وہ دوسرا نہیں آئے گا میں تو چلا جاؤں، یہ چلا گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ وہ نہیں آئے گا میں تو جاؤں۔ دونوں سن رہے ہیں، چھپ چھپ کے سنتے تھے وہ، اور دوسروں سے کیا کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ اس طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نا اونچی اونچی آواز میں، ان کے ایک دوست تھے ابن دغنہ جن کا نام تھا، ابن دغنہ ان کے دوست تھے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو پناہ دی۔ ابن دغنہ نے، ہاں، باقی سب جب ہجرت کر کے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، اس وقت کی بات ہے، انہوں نے پناہ دی کہ آپ نے نہیں جانا، آپ نے ادھر میرے ساتھ رہنا، جو مرضی کرو، کوئی مکہ کا سردار تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ خود بھی سردار تھے، یہ خود بھی سردار کے، کوئی سردار تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ جو ہے نا ابن دغنہ کے گھر ساتھ میں انہوں نے کوئی جگہ دی، بیٹھک جس طرح ہوتی ہے، وہاں رہنے لگے، وہاں پہ قرآن پڑھتے قیام میں قرآن پڑھتے، اور اونچی اونچی آواز میں پڑھتے قرآن۔ جب اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تو ادھر ادھر محلے کی عورتیں، بچے، بوڑھی عورتیں وہ آ کر کان لگا کے سنتی، اور ابوبکر صدیق قرآن پڑھتے ہوئے روتے، وہ عورتیں بھی رونے لگ جاتی، بچے بھی رونے لگ جاتے، اور وہ باقی سرداروں نے آ کے روکا ابن دغنہ کو کہ اس کو، محمد تو محمد ہے، محمد کا یہ جو یار ہے نا، یہ یار غار، یہ بھی سب کو مسلمان کرتا ہے، اس کو روکو، اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھا کرے۔ ابن دغنہ نے 2-4 مرتبہ روکا، آخر سارے سردار آ گئے، انہوں نے کہا ابن دغنہ پناہ اپنی ختم کر، ورنہ ہم اس کو پکڑیں گے۔ تو ابن دغنہ آ کے کہتے ہیں ابوبکر صدیق کچھ تو میری عزت کا تو خیال رکھنا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں تیری عزت کو خاک میں ملاؤں، میرے رب کی عزتیں رلائی جا رہی ہیں، تجھے تیری اپنی عزتوں کی پڑی ہوئی ہے، تو جا اپنی پناہ لے لے واپس، تیری پناہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میرے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ پھر ابوبکر صدیق وہ اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے تھے، راستے میں نا بندے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے کہ یہاں اس راستے سے گزریں گے ابوبکر صدیق، ہم حملہ کر کے ان کو مار ڈالیں گے، اور ابوبکر صدیق وہی قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اونچی اونچی آواز سے۔ راستے میں جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے جب قرآن سن کے آپس میں کہتے ہیں یار اس طرح کے بندے مارنے کے لائق تو نہیں ہوتے، ان کو مارتے ہو، اس طرح کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اصل کیا تھا ان کے ذہن میں کہ قرآن نہ پڑھو، اور آج بھی یہی ہے، شیطان کا سب سے پہلا مشن کیا ہے، ان کو قرآن سے دور کر دو۔ ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے بڑے بڑے پلان بنائے اس بات کے لیے کہ مسلمان تب تک حقیقی معنوں میں مسلمان ہے، یہ خریدا نہیں جا سکتا، یہ باغی نہیں بن سکتا، یہ مجرم، یہ وطن فروش اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کو قرآن آتا ہے۔ اس قرآن نے دنیا میں بلندیاں دی، ان سے قرآن چھین لو تو یہ باغی بھی بنیں گے، یہ زانی بھی بنیں گے، یہ شرابی بھی بنیں گے، یہ وطن فروش بھی بنیں گے، دین فروش بھی بنیں گے جب قرآن نہیں آتا ہوگا۔ آج یہی کیا ہے نا انہوں نے، اور کئی جو ہے انہوں نے مولوی خرید کر انہوں نے کہا کہ قرآن نہ پڑھو، ورنہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہوتا ہے؟
ترجمہ پڑھنے سے 17 علوم کی ضرورت ہے. تو آج بھی یہی مشن. آپ دیکھیں نا اکثر ہم کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت 99% ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. انڈیا کے اندر تو ایک دیکھ کے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں. کسی کو ہمارے تو حکمران بھی ایسے ہیں سورۃ فاتحہ نہیں آتی ان کو, سورہ اخلاص نہیں آتی. مشہور ہوا تھا نا ایک وزیر تھا, وہ وزیر اس کا کہ اس کو سورہ اخلاص نہیں آتی. پھر اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر پھر کہا کہ میرے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں, سورہ اخلاص نہیں آتی, مجھ سے سن لو. پھر جب اس نے دوبارہ سنائی پھر بھی نہیں آئی. حالت تو یہ ہے. اب تو یاد کر کے آیا ہوگا نا وہ, دوبارہ کیا کہتا ہے, میرے اوپر الزام ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی, وہ اصل میں مجھے آتی تھی, وہ غلط ہو گئی تھی, میں سناتا ہوں آپ کو, جب سنائی پھر بھی نہیں آئی. یہ حالت ہے. اور یہی تھا وقال الذین کفروا, کافروں کو سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ قرآن نہ پڑھنے دو. آج بھی کافر کا یہی مشن ہے کہ مسلمان کو قرآن سے دور کر دو. اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, اور اس قرآن کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے. اور کیا کیا والغوا فیہ, اور شور و غل کرو, لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ جاؤ. اس کے مقابلے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی تھیں کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے سنو. انہوں نے کہا نہ سنو, اللہ نے کہا سنو. انہوں نے کہا شور کرو, اللہ نے کہا شور نہ کرو. انصتوا, خاموش رہو. انہوں نے کہا لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ اس کے مقابلے میں آیت نازل ہوئی تھی, اس کو فٹ کر دی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموشی سے سنو, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے, اس سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا دلیل نہیں ملتی. یہ اس کے مقابلے میں ہے. وہ آگے کیا فرمایا, فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا, یقیناً ضرور ہم مزہ چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, بہت سخت عذاب. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي, اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو برا جو وہ عمل کرتے رہے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ, یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. وقال الذين كفروا, اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ربنا, اے ہمارے رب, ارنا الذين اضلانا, دکھا ہمیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. نجعلهما تحت اقدامنا, ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے. آج تو ان پیروں کو سر پہ بٹھا رکھا ہے نا, جو وہ کہتے ہیں بس وہی لوہے پہ لکیر ہو جاتے کہ پیر صاحب نے کہہ دیا, پیر صاحب نے یوں کہا ہے. حدیث کے مقابلے میں, قرآن کے مقابلے میں اپنے پیروں کو اور اپنے گدی نشین ان کو لا کے کھڑا کرتے ہیں. لیکن اس وقت کیا کہیں گے, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, انہوں نے نمازیں نہیں پڑھنے دی, انہوں نے ہمیں دین سے دور کر دیا, ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں گے. چاہے وہ مذہبی لیڈر ہیں, چاہے سیاسی لیڈر ہیں. سیاسی لیڈروں کی خاطر بھی آج دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. لیکون من الاسفلین, تاکہ وہ نچلوں میں سے ہو جائیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, آگے بڑی بہترین بات کی اللہ نے, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا, پھر اس پر وہ ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے, اور وہ کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ ڈرو تم, غم نہ کرو. وابشروا بالجنہ, اور وہ خوشخبری دیتے ہیں ان کو جنت کی. کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے ساتھی ہیں. فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی, آخرت میں بھی. ولکم فیہا, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم چاہو گے, جو تمہارے نفس چاہیں گے. ولکم فیہا ما تدعون, اس جنت میں جو چاہت ہوگی وہ بھی ہوگا, جو مانگو گے وہ بھی ملے گا. نزلاً, یہ مہمانی ہے, من غفور الرحیم, بخشنے والے اور رحم کرنے والے مہربان رب کی طرف سے یہ مہمانی ہے تمہارے لیے. اللہ ہمیں بھی ایمان نصیب فرمائے, ایمان پر استقامت عطا فرمائے, اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں کہ جن کو موت کے وقت فرشتے یہ خوشخبریاں دیتے ہیں. اور نزلا من غفور الرحیم, اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو یہ جنت کی مہمانی ملے گی.